اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بہت اہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور وہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ عام ہے، حسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اپنی زندگی کی ترجیحات بدل لیتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد بدل لیتا ہے، تو اس کے ہاں عزت کے اسٹینڈرڈز بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر مادیت کا زیادہ سے زیادہ حصول اس کی زندگی کا مقصد بن جایا کرتا ہے، مطلب انسان جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے۔ ظاہری عزت کا حصول اس کے نزدیک زندگی میں کامیابی کا معیار بن جاتا ہے۔ اس کے دل کی دنیا بنجر ہونے لگتی ہے، دل ویران ہونے لگتا ہے، مختلف امراض پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جب انسان مادیت کے پیچھے بھاگتا ہے اور مادیت کی کمی اور زیادتی اس کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار بن جاتی ہے، مطلب جو بہت زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ ہوگا، جس کا اسٹیٹس زیادہ ہوگا تو وہ عزت والا ہوگا، اور جس کا اسٹینڈرڈ یا اسٹیٹس کم ہوگا وہ جو ہے وہ عزت نہیں رکھتا ہوگا۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مادیت ہی کی کمی اور زیادتی اس کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار بن جاتی ہے۔ صرف ظاہر کا سنوارنا اس کی زندگی کا اولین مقصد بن جاتا ہے، پھر اس کی توجہ دل کی دنیا کی طرف نہیں رہتی، پھر اس کی سوچ دل کی دنیا کی طرف نہیں جاتی، اور یوں اس کا دل بہت سی روحانی بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ آج اگر انسان کے چہرے پہ داغ لگ جائے تو اسے بڑی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ بہت سارے ٹوٹکے بھی آزما رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا اور کیا کیا میڈیسنس یوز کرے گا۔ لیکن مادیت میں کوئی فرق آ جائے، زندگی کے اسباب کے اندر کوئی کمی آ جائے تو اسے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے دل پر داغ لگ جائے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کی روحانی زندگی میں کوئی کمی آ جائے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ گھر میں اگر چور آ جائے تو سب کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی چیز کو اٹھا کر نہ لے جائے، ہماری زندگی کو نقصان نہ پہنچا دے، سب فکر مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی والے اسباب آ جائیں اور اس سے ان کا باطن برباد ہو جائے، یعنی ان کی آخرت خراب ہو رہی ہو، تو دل کی دنیا سیاہ ہو جائے، اگر تو گھر کے اندر سے ایمان رخصت ہو جائے، اس کی فکر ہی باقی نہیں رہی، کوئی بھی اسے نقصان نہیں سمجھ رہا، جبکہ در حقیقت یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ مگر آج اس کا احساس ہی باقی نہیں رہا، چونکہ آج ساری سوچ مادیت کی ہے، مادیت کو جمع کرنے کی ہے، یعنی بس دولت جمع کر لی جائے، اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کر لیا جائے، ظاہر ہی کو بنانے کی ہے، اس لیے اندر کی بیماری کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے۔ جسم پر اگر ظاہری لباس نہ ہو تو سب کو فکر ہوتی ہے، اور تقویٰ کا باطنی لباس نہ ہو تو کسی کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو اس پر بھی کوئی بے چین نہیں ہوتا، لیکن اگر اسی گھر کے اندر معمولی سی پلیٹ اور پیالی ٹوٹ جائے تو سب کو فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری فکر اور توجہ مادیت پر مرکوز ہو گئی ہے۔ یہی عزت، کامیابی اور راحت کا معیار بن گیا ہے۔ میرے دوستوں، جب ساری محنت ظاہر پر ہوتی ہے، مادیت کے حصول پر ہوتی ہے، اور باطن بیچارہ توجہ سے محروم رہتا ہے، تو وہ بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین بیماری فرمایا ہے، وہ ہے حسد کی بیماری۔ حسد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی ڈھیر ساری نیکیاں ہوں اور وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی ساری نیکیاں خاک بن جاتی ہیں، ان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو، آپس میں رنجشیں پیدا نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد عجیب زہر ہے، اگر بھائیوں میں پیدا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے قاتل بن جاتے ہیں، ساس اور بہو کے اندر پیدا ہو جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں، نند اور بھابھی کے اندر پیدا ہو جائے تو گھر مصیبت کدے بن جاتے ہیں، اور بہن بھائیوں کے اندر اگر یہ بلا آ جائے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آسمان اور زمین دونوں پر سب سے پہلا گناہ ہی حسد کا ہوا۔
شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام پر نوازشات فرما رہے ہیں اور زمین کی خلافت بھی ان کے سپرد کر رہے ہیں، تو کہنے لگا، سورہ اعراف میں آیت نمبر 12 ہے یہ، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں بڑا ہوں، میں زیادہ صلاحیت والا ہوں، اس لیے کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، میں اس کا زیادہ اہل ہوں کہ مجھے خلافت عطا کی جائے۔ تو آسمان پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کو تو قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے کہ جب اللہ رب العزت نے حابیل کو نوازا اور اس کی قربانی قبول کر لی اور اسے مخلوق میں مقبولیت عطا فرما دی، تو قابیل کے اندر حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور اس آگ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کرتا ہوں، اور آخرکار قتل کر بیٹھا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہی حسد کی بیماری تھی۔ شکریہ۔